ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے، ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سے محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہہ دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ کسی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر ادھر تم دعا کرو گے، ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔
اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ جب بھی تم ٹوٹ جاتے ہو کسی بھی وجہ سے تو دل میں اللہ یاد آتا ہے نا۔ تمہارے دل کا اللہ کو یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اٹھو اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، وہ رب جوڑ دے گا، سکون عطا کر دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ آؤ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو دلی اور ذہنی سکون عطا کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، آمین۔ حد سے زیادہ سوچنے والا انسان اپنے کندھوں پہ اپنی ناقص سوچوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے، جو تھکاوٹ اور پاگل پن کی حد کو چھو لیتا ہے۔ ہر بات پر حد سے زیادہ سوچ کر اپنی اور دوسروں کی زندگی عذاب مت بناؤ، خوش رہو اور خوش رہنے دو۔